بیوی کی ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ حرام ہے۔ ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو ایک وقت میں جمع کرنا حرام۔ تم اتنا شادی کے لیے پریشان ہو تو بیوی کی سیٹ خالی کر دو، وہ کوئی اور فائدہ اٹھا لے گا۔ کتنی بدنیتی ہے انسان۔ انا للہ و انا الیہ، اور کیا کہہ سکتے۔ حجر اسود کے بوسے کے لیے جو جنگ ہوتی ہے، عورتیں مردوں سے گتھم گتھا ہوتی ہے، تو تم روکو، مولوی کیا کرے گا؟ تم اپنی عورتوں کو روکو کہ کیا ضرورت ہے گتھم گتھا ہونے کی، اشارہ کافی ہے دور سے۔ ہر آدمی اپنی بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو روکے۔ اگر حکومت ڈنڈے مارے پھر کہو دیکھو جی پہلے حضور دے روزے جالی ہی چمڑ دیتے ہوں، کعبے میں بھی مارتے ہیں، یہ تمہارے ذمے ہے، ان کے ذمے نہیں ہے۔ اگر مرغی ذبح کرتے ہوئے اس کا سر الگ ہو گیا کچھ نہیں ہوتا، حلال ہو گئی۔ کہتے جی ہر مرغی کی ذبح کے لیے الگ تکبیر ہوگی، بالکل جی الگ تکبیر ہوگی۔ ایک تکبیر پڑھتے ہیں اور ہزاروں مرغیاں بلیڈ سے ذبح ہوتی ہیں، تو حرام ہے، وہ تو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ داڑھی کا خط بنوانا جائز ہے، داڑھی کو سنوارنا جائز ہے چاروں طرف، لیکن ایک مشت سے جو زیادہ ہو وہ کاٹنا جائز ہے، اس سے کم نہ ہو۔ داڑھی رکھے تو داڑھی کو بنا سنوار کے رکھے۔ اگر کوئی مرد اپنی انگوٹھی میں ڈائمنڈ پہنے یعنی ہیرا پہنے جائز ہے، کوئی بھی پتھر پہنے جائز ہے۔ پاکستان میں میت کی تدفین کے وقت قبر میں قرآن مجید رکھا جاتا ہے، بالکل گناہ ہے۔ ساری زندگی پڑھا نہیں، اب قبر میں دفن کرو گے تو قرآن چھوڑائے گا۔ ناپاکی کی حد میں ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ نماز میں سر نہ ڈھانکیں تو گناہ ہوتا ہے، بالکل نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اگر زمین میں سجدہ کرتے ہوئے پاؤں اڑ جائے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جو انسان جب نماز پڑھتی ہے اسجد علی سبعۃ اعضاء، 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، تو اگر ان میں 2 آپ نے ایک اٹھا لیا تو نماز نہیں ہوئی۔